بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم یونٹ نمبر 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یونٹ نمبر 2 میں سیکشن اے جو ہمارا ہے، اسی طرح فنکشن ہے۔ تو اس کے فنکشن میں ہمارے پاس ہے سیکنگ کنفرمیشن، کہ آپ نے کوئی بات کنفرم کیسے کرنی ہے، مطلب کوئی انفارمیشن آپ کو ہے تو آپ اس کو کنفرم کیسے کرتے ہیں، اس کی تصدیق کیسے کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس نے یہ سیکشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے پیپر کے حوالے سے، کیونکہ اس کا ایک کوسچن جو ہے وہ اسائنمنٹ میں بھی ہے، اور موسٹ پروبیبلی آپ کے پیپر میں بھی جو ہے وہ یہ والا کوسچن آ سکتا ہے، سیکنگ کنفرمیشن والا۔ تو اس میں یہاں پہ اس نے ایک ڈائلاگ دیا ہے، تو یہ ڈائلاگ جو ہے وہ اتنا خاص امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس میں ایک ہی چیز ہے جو وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ نے انفارمیشن کو کنفرم کیسے کرتا ہے۔ تو اس کو بے شک آپ چھوڑ دیں، اس سے نیکسٹ جو ہے وہ ڈائلاگ ہم پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ جی، یہ ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر جو 1 ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں 3 شارٹ ڈائلاگز ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈائلاگز ہیں، تو ان میں آپ پڑھیں اور دیکھیں جی کنفرم کیسے کی جاتی ہیں باتیں۔ تو یہاں پہ پہلے اس نے اگزامپل دی ہوئی ہے، انسپیکٹر اینڈ یور آئیڈینٹی کارڈ پلیز۔ انسپیکٹر پوچھتا ہے کہ اور آپ کا آئی ڈی کارڈ۔ اب یہ اس نے کچھ کنفرم کیا ہے، کچھ پوچھا ہے، لیکن اس نے کوسچن نہیں بنایا اس کا۔ اب یہ جسٹ سٹیٹمنٹ ہے، کوسچن کے لیے تو کوسچن کی تو کنڈیشن ہوتی ہے، اس میں ہیلپنگ وربز جو ہے وہ لازمی آنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی ہیلپنگ ورب دیکھنے کو نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب یہ کوسچن تو نہیں ہے۔ اس نے اسٹیٹمنٹ ہی پوچھی ہے، لیکن اس نے اس انداز میں پوچھی ہے کہ یہ کوسچن بن گیا ہے۔ تو آگے سننے والا جو بندہ ہے وہ کہتا ہے آئی ہیو لاسٹ اٹ، میں نے اس کو کھو دیا۔ پھر انسپیکٹر پوچھتا ہے کین آئی ہیو یور آئی ڈی کارڈ پلیز۔ اچھا، یہ اس نے اگزامپل دیا کہ یہ والی پہلی اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا آپ کوسچن کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اگر وہ کوسچن ہوتے تو وہ اس قسم کے ہونے تھے، کین آئی ہیو یور آئی ڈی کارڈ پلیز، کیا میں آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ لے سکتا ہوں، یا کین یو گیو می یور آئی ڈی کارڈ پلیز، کیا آپ مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ دے سکتے ہیں، یا کین یو شو می یور آئی ڈی کارڈ پلیز، کیا آپ مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ نیچے اس نے کہا ہے کچھ ڈائلاگ دیے گئے ہیں آپ کو، تو اس قسم کے آپ کوسچن جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں، اس کو سیکھیں۔ اچھا جی، تو یہاں پہ ایک کوئی مطلب پہلا آدمی ہے، فرسٹ مین، وہ کہہ رہا ہے یور نیم از جمیل قریشی۔ اب دیکھیں اصل میں اس نے پوچھنا تو یہ تھا نا کہ آپ کا نام کیا ہے، واٹ از یور نیم، لیکن وہ کہتا ہے یور نیم از جمیل قریشی۔ اس کا مطلب ہے اس کو اس بندے کا نام جو ہے وہ پہلے سے پتہ تھا، وہ جسٹ کنفرم کرنا چاہ رہا ہے کہ کیا واقعی اس کا نام جمیل قریشی ہے۔ تو جو آگے والا سیکنڈ مین ہے وہ کہتا ہے یس جی ہاں میرا نام جمیل قریشی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، لیکن یہ کنفرمیشن کی سینس میں پوچھی گئی ہے، کہ پوچھنا تو یہ چاہیے تھا نا واٹ از یور نیم، لیکن اس کو پہلے سے گیس تھا یا اندازہ تھا یا پتہ تھا اس کو، تو اس نے کنفرم کیا کہ یور نیم از جمیل قریشی، آپ کا نام جمیل قریشی ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ پوچھتا ہے یو لیو نیئر نیٹی جیٹی برج، آپ نیٹی جیٹی پل کے پاس رہتے ہیں۔ تو اب یہ بھی اس نے اسٹیٹمنٹ بتائی ہے، اس کو پتہ تھا کہ وہ وہاں رہتے ہیں، تو اس نے کنفرم کیا کہ آپ نیٹی جیٹی پل کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یس آئی ڈو، اصل میں تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا نا ویئر ڈو یو لیو۔ اس کے بعد ایک اور ہے جی، یو آر دا مینیجنگ ڈائریکٹر آف الائڈ فٹنگ لمیٹیڈ، آپ الائڈ فٹنگ لمیٹیڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ تو یہ بھی اس نے کنفرم کیا۔ تو اس طرح یہ جسٹ آپ نے اوور ویو لینا ہے، اس کو آپ نے یاد نہیں کرنا، جسٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کنفرم کس طرح چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو دوسرا ڈائلاگ اس نے لکھا ہوا ہے، فرسٹ مین جو ہے اے، پہلا آدمی، وہ کہتا ہے یو ورکڈ ان سعودی عربیہ فار 3 ایئرز، آپ نے 3 سال سعودی عرب میں کام کیا۔ اب اصل میں تو اس نے سوال یہ پوچھا ہوگا نا کہ آپ نے کتنے سال سعودی عرب میں کام کیا، یا آپ نے 3 سال کہاں کام کیا، یا آپ نے کہاں کام کیا، سمپل یہ بھی وہ پوچھ سکتا ہے ویئر ڈڈ یو ورکڈ، تو آپ نے کہاں کام کیا، ویئر ڈڈ یو ورک۔ تو وہ کہتا ہے دیٹس رائٹ آئی ورکڈ ان جدہ، جی ہاں میں نے جدہ میں کام کیا۔ پھر وہ پوچھتا ہے یو ور ورکنگ فار کنسٹرکشن کمپنی، کیا آپ کنسٹرکشن کمپنی الجزیرہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو لیکن اس نے سوال پھر بھی نہیں پوچھا، یہاں پہ بھی اس نے بتایا ہے کہ آپ الجزیرہ کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس نے کنفرم کیا ہے، تو وہ کہتا ہے جی ہاں۔
اس کے بعد وہ کہتا ہے یو آر ٹرینڈ ایز این اکاؤنٹنٹ بٹ آئی سی ہیئر دیٹ یو ورکڈ. وہ کہتا ہے کہ آپ ایک اکاؤنٹنٹ کے طور پر ٹرین کیے گئے لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کام کرتے ہیں ایز پرسنل مینجنگ. تو وہ کہتا ہے ایز اے پرسنل مینیجر ان سعودی عربیہ, پرسنل مینیجر کے طور پر. اس کے بعد آپ کے پاس تھرڈ ڈائلاگ ہے, اس میں بھی اسی طرح کچھ اس نے نا انفارمیشن جو ہے وہ کنفرم کی ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے یو پلیڈ یور فرسٹ ٹیسٹ ان 2004. پہلا بندہ جو ہے وہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ 2004 میں کھیلا. وہ کہتا ہے دیٹس رائٹ اٹ واز اگینسٹ انگلینڈ ان کراچی. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے, وہ انگلینڈ میں کراچی میں انگلینڈ کے خلاف تھا. پھر پہلا بندہ پوچھتا ہے اینڈ یو اسکورڈ اے سینچری ان یور فرسٹ ٹیسٹ اننگ, کہ آپ نے اپنی پہلی ٹیسٹ اننگ میں سینچری جو ہے وہ سکور کی. وہ کہہ رہا ہے یس آئی ہیڈ اے لکی اسٹارٹ. جی ہاں میں نے اسٹارٹ کی. اب یہاں پہ اس نے کوسچن پوچھنے تھے لیکن اس نے کوسچن جو ہیں وہ اس سینس میں بنا دیے ہیں کہ پوچھی اس نے اسٹیٹمنٹ ہی ہے لیکن وہ کنفرمیشن کی سینس میں پوچھی ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی کوسچن بن گئے ہیں. اگلا بندہ آٹومیٹیکلی اس کا آنسر دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کچھ کنفرمیشن ایگزامپلز ہیں تو آپ اس کو پڑھیں. وہ کہہ رہا ہے آئی واز بارن ان 1965, کہ میں 1965 میں پیدا ہوا. تو یہ اس نے ایک سٹیٹمنٹ بتائی ہے ایک آدمی نے. تو آگے جو نیکسٹ ہے سیکنڈ مین, وہ کہہ رہا ہے سو یو آر 42 ایئرز اولڈ. تو اس کا مطلب ہے آپ 42 سال کے ہیں. اب دیکھیں اصل میں تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے نا کہ آپ کتنے سال کے ہیں یا آپ کی ایج کتنی ہے, لیکن جب اس نے بتایا ہے کہ پہلے آدمی نے بتایا میں 1965 میں پیدا ہوا, اٹ از ناؤ 2007. اب وہ کہہ رہا ہے کہ 2007 ہے. تو اس نے گیس کر لیا کہ اگر وہ 1965 میں پیدا ہوا ہے تو 2007 تک اس کی 42 سال عمر بنتی ہے. تو اس نے جسٹ کنفرم کیا ہے سو یو آر 42 ایئرز اولڈ. اسی طرح اس نے دوسری بات کہی ہے آئی واز بارن ان لورا لائی, میں لورا لائی میں پیدا ہوا. تو وہ پوچھ رہا ہے سو یو آر فرام بلوچستان. تو اس کا مطلب ہے آپ بلوچستان سے ہیں. اب یہاں سے بھی لورا لائی سے اس نے گیس کیا کہ لورا لائی بلوچستان میں ہے, تو ظاہری بات ہے وہ بلوچستان سے ہی ہے. تو اس نے یہاں پہ کنفرمیشن کی ہے, اپنی انفارمیشن کو کنفرم کیا ہے کہ وہ واقعی بلوچستان سے ہے. حالانکہ اصل میں تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا نا کہ آر یو فرام بلوچستان, کیا آپ بلوچستان سے ہیں, یا ویئر ڈو یو فرام, آپ کہاں سے ہیں, یا ویئر ڈو یو لیو, آپ کہاں رہتے ہیں. تو اس قسم کے کوسچن پوچھ سکتا تھا لیکن اس نے کوسچن نہیں پوچھے بلکہ اس نے انفارمیشن جو ہے وہ کنفرم کر لی ہے. تو یہ نیکسٹ والی جو ایکسرسائز ہے اس کو پڑھنے کی کوئی نہیں ضرورت کیونکہ کوئی اتنی خاص امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم چلتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف. یہاں پہ اس نے ایک کوسچن ٹائپ دی ہوئی ہے, کوسچن ٹائپ 10. ہم نے 8 ٹائپس جو ہیں وہ چیپٹر نمبر 1 میں پڑھی تھی, تو یہاں پہ ایک اور ٹائپ ہے وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ریڈ دیز ایگزامپلز. اے جو باڈی ہے وہ کہتا ہے شی از اے بیوٹیفل گرل, وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے. اب یہ تو ہو گئی اسٹیٹمنٹ. آگے اس نے کنفرم کیا ہے از ناٹ شی, کیا وہ نہیں ہے. اب یہ وہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہے, حالانکہ وہ بتا رہا ہے کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے, اس کو پتہ ہے, تو وہ آگے سے کنفرم کر رہا ہے کہ کیا وہ نہیں ہے. تو حالانکہ یہ اس نے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے, تو اس کو مطلب یقین ہے کہ اس کو جواب یہی ملے گا جی ہاں وہ ہے, تو اس لیے اس نے پوچھا از ناٹ شی. تو اگلا جو سننے والا بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے یس شی از, جی ہاں وہ ہے. اس کے بعد ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے اٹس سچ اے پلیزنٹ ویدر, یہ ایک بہت پیارا موسم ہے. از ناٹ اٹ, کیا یہ نہیں ہے. اب یہ ازنٹ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے از ناٹ اٹ, از علیحدہ ہے اور ناٹ علیحدہ ہے, ایسے بھی آپ سیپریٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں از ناٹ اٹ. تو حالانکہ یہ جو اس نے کنفرم کیا ہے اس کو پہلے پتہ تھا کہ موسم جو ہے وہ اچھا ہے, وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اگلا بندہ یہی کہے گا جی ہاں اچھا ہے, تو وہ آگے سے کنفرم کر رہا ہے کہ اچھا نہیں ہے, کیا ایسا نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو وہ کہہ رہا ہے یس اٹ از, جی ہاں یہ ہے. اب یہ انتہائی امپورٹنٹ کوسچنز ہیں, انتہائی امپورٹنٹ. اسائنمنٹ میں بھی ایک اس کا کوسچن ہے اور پیپر میں بھی آتے ہوتے ہیں اکثر. تو وہ کہہ رہا ہے دیز کوسچنز آر کالڈ ٹیگ کوسچنز, ان کوسچنز کو ہم ٹیگ کوسچنز کہتے ہیں. یہ انتہائی امپورٹنٹ کوسچنز ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں, ٹیگ کوسچنز.
وی آفن یوز ٹیگ کوسچنس ٹو سیک ایگریمنٹ اور کنفرمیشن. ہم کسی بات سے ایگری ہونے کے لیے یا کوئی بات کنفرم کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل آئی مائٹ سے، مثال کے طور پر اٹس اے لولی ڈے. اٹس کا مطلب ہے اٹ از. اٹس اگر اکٹھا لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اٹ از. آپ اس کو اٹس بھی لکھ سکتے ہیں، اٹ از بھی لکھ سکتے ہیں. اے لولی ڈے، یہ ایک پیارا دن ہے. تو آگے وہ کنفرم کر رہا ہے از ناٹ اٹ، کیا نہیں ہے، یعنی کیا آج پیارا دن نہیں ہے. تو یہ اس نے آگے جو ہے وہ کنفرمیشن کی ہے از ناٹ اٹ. ازنٹ اٹ بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، از ناٹ اٹ بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہیں ہمارے پاس ٹیگ کوسچنس. اصل میں وہ ایکسپیکٹ یہی کر رہا ہے کہ اگلا بندہ جو سننے والا ہے وہ اس کی بات سے ایگری ہوگا اور وہ کہے گا کہ یس اٹ از، جی ہاں یہ پیارا موسم ہے. اور اف آئی سے، اگر وہ کہہ رہا ہے میں کہوں اٹ واز ناٹ اے گڈ فلم. اب یہ جو ہے یہاں پہ اس نے نیگیٹو سینس جو ہے وہ پہلے یوز کر لی ہے. اٹ واز ناٹ اے گڈ فلم، کہ یہ ایک اچھی فلم نہیں تھی. واز اٹ، کیا وہ تھی. اب دیکھیں یہاں پہ وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ وہ آگے والا جو سننے والا بندہ ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ اچھی نہیں تھی، کیونکہ اس کو پتہ ہے، اس نے فلم دیکھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ اچھی فلم نہیں تھی. اور وہ پہلے اس نے اسٹیٹمنٹ بتائی ہے کہ یہ وازنٹ جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ واز ناٹ بھی لکھ سکتے ہیں، واز علیحدہ اور ناٹ علیحدہ یا اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں. اٹ واز ناٹ اے گڈ فلم، وہ اچھی فلم نہیں تھی. یہ اس نے اسٹیٹمنٹ بتا کے پھر کنفرم کیا واز اٹ، کیا وہ اچھی تھی. تو ایکسپیکٹ وہ یہی کر رہا ہے کہ آگے والے جو ہیں وہ بندے سننے والے یہی کہیں گے کہ واز ناٹ اٹ. تو یہ نیچے رولز لکھے گئے ہیں، 2 رولز ہیں بہت امپورٹنٹ کہ آپ نے ٹیگ کوسچن کو بنانا کس طرح ہے. انتہائی سمپل ہے جی. اگر آپ کے پاس سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پازیٹیو، اچھا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پہلے آئے گی اور ٹیگ جو ہے وہ آپ نے بعد میں لکھنا ہے. تو پہلے سٹیٹمنٹ ہوگی، پھر اس کے بعد ٹیگ ہوگا، اور ٹیگ کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ کوسچن مارک آئے گا، سوالیہ نشان آئے گا. تو اگر پازیٹیو سٹیٹمنٹ پہلے آئے، فار ایگزامپل اٹ از اے لولی ڈے، یہ ایک پیارا دن ہے. اٹ از سچ ایکسپینسو گفٹ، یہ ایک بہت مہنگا تحفہ ہے. تو پازیٹیو کا مطلب ہے کہ جس میں ناٹ نہیں آتا، جس میں نہ والا لفظ نہ آئے. جس طرح اس نے کہا ہے کہ یہ فلم اچھی نہیں تھی، اس میں تو نہ آ گیا نا. جس میں نہ آئے وہ والی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پازیٹیو آتی ہے. اگر پازیٹیو سٹیٹمنٹ فقرے کے پہلے میں آئے تو آگے آپ نے نیگیٹو ٹیگ یوز کرنا ہے. مثال کے طور پر اٹ از اے لولی ڈے، تو از ناٹ اٹ، کیا وہ نہیں ہے، کیا وہ پیارا دن نہیں ہے. یا پھر اٹ از سچ این ایکسپینسو گفٹ، کہ یہ ایک بہت ہی مہنگا تحفہ ہے. تو آگے ٹیگ آئے گا از ناٹ اٹ، کیا یہ نہیں ہے. تو اگر دوسرا اس کا جو رول ہے، اگر نیگیٹو سٹیٹمنٹ آ جائے پہلے، سٹیٹمنٹ میں تو پہلے ہی آنا ہے نا. اگر سٹیٹمنٹ نیگیٹو آ جائے یعنی ناٹ والی آ جائے سٹیٹمنٹ، نہ والا لفظ پہلے آ جائے، تو پھر آپ نے ٹیگ جو ہے وہ پازیٹیو یوز کرنا ہے. ٹیگ میں پھر آپ نے ناٹ نہیں یوز کرنا. جس طرح اس نے کہا اٹ واز ناٹ اے گڈ فلم، یہ ایک اچھی فلم نہیں ہے. تو پھر ٹیگ جو ہے وہ آپ نے ناٹ والا نہیں لگانا. واز اٹ، کیا وہ ہے یا کیا وہ تھی. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل ہے ہی از ناٹ اے گڈ مین، وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے. تو اس کا ٹیگ بنے گا از ہی، کیا وہ ہے، کیا وہ اچھا ہے. تو یہ اس طرح کے ٹیگ کوسچن ہیں. یہ 2 اس کے امپورٹنٹ رولز ہیں. پہلا رول ہے کہ اگر سٹیٹمنٹ پازیٹیو آئے تو آپ نے ٹیگ نیگیٹو لکھنا ہے. پھر دوسرا رول ہے اس کا کہ سٹیٹمنٹ اگر نیگیٹو آ جائے تو ٹیگ آپ نے پازیٹیو لگانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سائن آف انٹیروگیشن جو ہے وہ یوز کرنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ بھی اس نے یہ لکھا ہے اسٹیٹمنٹ از پازیٹیو دین ٹیگ از نیگیٹو. یہ پہلا رول ہے ٹیگ کوسچن کا. اور اس کے بعد دوسرا اس نے لکھا ہے اف اسٹیٹمنٹ از نیگیٹو دین ٹیگ از پازیٹیو. اگر اسٹیٹمنٹ نہ والی آ جائے تو پھر ٹیگ میں آپ نے ناٹ نہیں یوز کرنا. جس طرح اس نے کہا یو لائک آئس کریم، ڈونٹ یو یعنی ڈو ناٹ یو. یہ ڈونٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے ڈو ناٹ، ڈو ناٹ یو. آپ آئس کریم پسند کرتے ہیں، کیا آپ نہیں کرتے. تو یہ کنفرمیشن ہے. اس کے بعد نیگیٹو اگر پہلے آ جائے تو آپ نے پازیٹیو یوز کرنا ہے. یو ڈونٹ لائک آئس کریم، آپ آئس کریم پسند نہیں کرتے. اب نہ والا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ پہلے آ گئی تو اگلے میں آپ نے ناٹ نہیں یوز کرنا. ڈو یو، کیا تم پسند کرتے ہو، یا ڈو یو لائک، کیا تم پسند کرتے ہو. اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں.
اس کے بعد یہ ایک ایکسرسائز ہے، چوز دا کریکٹ ٹیگ ٹو فنش سینٹینسز، وہ کہ سینٹینسز کو مکمل کرنے کے لیے مناسب ٹیگ جو ہے وہ اس کریں۔ اچھا جی، پہلا کوشچن ہے طاہر از این اکاؤنٹنٹ۔ اب سٹیٹمنٹ ہے پازیٹیو ہے، وہ کہہ رہا ہے طاہر از این اکاؤنٹنٹ، طاہر ایک اکاؤنٹنٹ ہے۔ اب اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ٹینس کا بہت ہی خاص خیال رکھنا ہے، آپ نے جس ٹینس میں سٹیٹمنٹ ہوگی اسی ٹینس میں آپ نے ٹیگ بنانا ہوگا۔ اب از اس میں ہیلپنگ ورب آ گیا ہے تو آپ نے ٹیگ میں از کو ہی شروع میں لگانا ہے، اگر ہیلپنگ ورب کوئی اور ہوتا تو آپ نے اس کو لگانا تھا۔ تو از پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا یہ سینٹینس ہے تو کنٹینیوس والا آپ نے لگانا ہے جو اس کا ٹیگ ہے۔ از اب طاہر ہے تو طاہر کا طاہر بھی یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ہی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، ہی جو ہے وہ پروناؤن بھی طاہر کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ از ہی اور آگے آپ نے ناٹ لگانا ہے، یا سوری از ناٹ ہی بھی لکھ سکتے ہیں، از ہی ناٹ بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں ٹرو ہیں۔ آپ از لگا کر پھر ناٹ لگا کر ہی لکھ سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، از ناٹ ہی ایسے بھی ٹیگ یوز ہو سکتا ہے۔ تو وہ سٹیٹمنٹ بتا رہا ہے کہ طاہر جو ہے وہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے، تو ٹیگ یہ بنے گا کیا وہ نہیں ہے، از ناٹ ہی کیا وہ نہیں ہے، تو اس کا جو کریکٹ آپشن بنے گا وہ از ناٹ ہی۔ یہ بننا تو ویسے چاہیے، اس نے یہاں پہ شی لکھا ہوا ہے تو یہ مسٹیک ہے، یہاں پہ ایس آپ نے ختم کر لینا ہے، یہاں پہ ایس نہیں ہے، از ناٹ ہی، کیونکہ طاہر مرد ہے تو مرد کے لیے ہم جو ہے وہ اکیلے مرد کے لیے ہی یوز کرتے ہیں، اور اگر عورت ہوتی تو عورت کے لیے ہم شی یوز کرنا تھا، کوئی لڑکی ہو یا وومن ہے اکیلی تو اس کے لیے آپ نے شی یوز کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ ہے، دوسرا کوسچن ہے آئی ایم اے گڈ ٹیچر، میں ایک اچھا آئی ایم اے گڈ ورکر، میں ایک اچھا ورکر ہوں۔ تو یہاں پہ ٹیگ جو ہے وہ پازیٹیو ہی ہے، سٹیٹمنٹ بتائی گئی ہے، اس میں ناٹ والی تو کوئی بات نہیں ہوئی، نہ والی کوئی بات نہیں ہوئی، تو پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے تو آپ نے ٹیگ نیگیٹو لگانا ہے، مطلب ناٹ والا آپ نے لگانا ہے۔ تو اسی طرح ایم، اس میں ایم ہیلپنگ ورب ہے تو آپ نے ٹیگ میں بھی ایم لگانا ہے، تو آپ ٹیگ میں لکھیں گے جی ایم، اور اس کے بعد آپ نے ناٹ لگانا ہے کیونکہ سٹیٹمنٹ آپ کی پازیٹیو ہے، ایم ناٹ، اور اس کے بعد آئی ہے تو آئی آپ نے لگا دینا ہے۔ اچھا جی، اس کا یہ ٹرو ہو سکتا ہے ایم ناٹ آئی، یہ ایمنٹ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ایم ناٹ، آپ اس کو اس طرح اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں یا ایم ناٹ آئی بھی لکھ سکتے ہیں، تو یہ والا جو آپشن ہے اس کا تھرڈ والا ٹرو ہے۔ اس کے بعد ہے جی عارفہ از اے گرینڈ مدر، عارفہ جو ہے وہ ایک دادی ماں ہے، تو یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے، اس میں ناٹ نہیں لگا ہوا تو آپ نے ٹیگ میں ناٹ لگانا ہے۔ تو از آ گیا ہیلپنگ ورب تو آپ نے شروع میں از ہی لگانا ہے، از، اور اس کے بعد عارفہ، اب عارفہ جو ہے وہ فیمیل ہے تو اس کے بعد آپ نے پہلے تو ناٹ لگانا ہے نا ٹیگ کے لیے، ہمیشہ ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ، یہ تو آپ نے یاد رکھنا ہے، آنکھیں بند کر کے ہیلپنگ ورب لگانا ہے یہاں سے دیکھ کر، پھر ناٹ لگانا ہے، پھر عارفہ، ادھر از ناٹ عارفہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ آپشن میں نہیں ہے عارفہ تو عارفہ جو ہے وہ لڑکی ہے تو لڑکی کو آپ نے چینج کرنا ہے شی میں، اکیلی لڑکی ہو تو اس کی جگہ پہ شی لگا دینا ہے، تو از ناٹ شی، یہ ٹیگ ہمارا جو ہے وہ بنے گا از ناٹ شی، تو اس کا یہ والا آپشن ٹرو ہے، ازنٹ شی یا از ناٹ شی ایک ہی بات ہے۔ تو یہ کوسچن ہے ٹیگ کوسچن، اور یہ خاص خیال آپ نے رکھنا ہے کہ ہیلپنگ ورب جو ہے اس میں ہمیشہ ٹیگ میں شروع میں آئے گا، کیونکہ یہ ایک کوسچن ہے، ایک ٹائپ کا کوسچن ہے، تو کوسچن میں ہمیشہ ہیلپنگ ورب جو ہے وہ سٹارٹ میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس فورتھ والا کوسچن ہے کامران از اے ڈاکٹر، اب یہ بھی پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے، کامران ایک ڈاکٹر ہے، تو از آ گیا، آپ نے از کو شروع میں لگا دینا ہے کیونکہ آپ نے کوسچن بنانا ہے، پھر ٹیگ آپ کا سٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے تو ٹیگ میں آپ نے ناٹ یوز کر لینا ہے، ناٹ، اور کامران آدمی ہے، اکیلا آدمی ہے تو اس کو آپ نے ہی میں چینج کر لینا ہے، از ناٹ ہی، تو اس کا آپشن جو ہے وہ یہ بنے گا ازنٹ ہی یا از ناٹ ہی۔ اس کے بعد پانچواں کوسچن ہے جواد اینڈ علی آر اسٹوڈنٹ، اب یہ دو بندے آ گئے ہیں، جواد اور علی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، اب یہاں پہ آر ہیلپنگ ورب ہے تو آپ نے آر کو ہی شروع میں لگانا ہے، اے آر ای آر، آر لگا کے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ سٹیٹمنٹ آپ کی پازیٹیو ہے تو آپ نے یہاں پہ ناٹ لگا دینا ہے، آر ناٹ،
اور پھر جواد اگر اکیلا ہوتا تو اس کو آپ ہی میں چینج کرتے، یا علی اکیلا ہوتا تو پھر بھی ہی میں چینج کرتے، لیکن جواد اینڈ علی دو نام آ گئے. اب دو یا دو سے زیادہ نام ہوں، وہ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کے لیے ہم دے یوز کرتے ہیں. وہ آر ناٹ دے، تو یہاں پہ آپ نے یوز کرنا ہے دے، آر ناٹ دے. اور آپ کے کوشچن تو اس کا جو ٹیگ ہے وہ یہ بنے گا آر ناٹ دے. کیا وہ نہیں ہے؟ جواد اور علی طالب علم ہیں، کیا وہ نہیں ہے؟ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس 6 کوشچن. آئی ایم ہیئر، میں یہاں ہوں. اب یہاں پہ آئی ایم جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے آئی علیحدہ ہے، آئی اکیلا ہے، اس کے بعد ایم لکھا ہوا ہے، آئی ایم ہیئر، میں یہاں ہوں. تو اب دیکھیں ایم اس میں ہیلپنگ ورب ہے، تو آپ نے ایم کو ہی شروع میں لگانا ہے ٹیگ بنانے کے لیے. پھر یہ پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے، اس میں ناٹ نہیں ہے، تو آپ نے ٹیگ میں ناٹ لکھ دینا ہے، ایم ناٹ. اور پھر آئی جو ہے آئی کا آپ نے آئی لکھ دینا ہے، کیا میں نہیں ہوں. یا پھر ایک اور سینس میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی دوسرا بندہ بتا رہا ہے کہ میں یہاں ہوں، تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کیا تم یہاں نہیں ہو. تو یہاں پہ آپ نے آر ناٹ یو بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ آر آپ یو کے ساتھ آر ہی لگاتے ہیں، ایم نہیں لگا سکتے. آر ناٹ یو، کیا تم یہاں پر نہیں ہو. تو آپ اسے اس طرح بھی کنفرم کر سکتے ہو، لیکن اس کا یہ بھی ٹھیک ہے، ایم ناٹ آئی، یہ والا اس کا 100% ٹرو ہے. میں یہاں ہوں، کیا میں نہیں ہوں، تو یہ والا ٹیگ اس کا بنے گا. اس کے بعد ہے یو اینڈ آئی آر بیزی رائٹ ناؤ، آپ اور میں اس وقت بیزی ہیں. اب آر ہے اس میں، تو آپ نے آر ہی شروع میں لگانا ہے، آر. اور آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پازیٹیو ہے، تو آپ نے ٹیگ میں نیگیٹو یوز کرنا ہے، ناٹ یوز کر لیا. آر ناٹ یو اینڈ آئی، آپ اور میں، تو یہاں پہ آپ وہی لگا سکتے ہیں ہم، کیونکہ آپ اور میں مل کے ہم ہی بن جاتے ہیں نا. آر ناٹ وی، کیا ہم نہیں ہیں. تو اس کا جو ہے وہ یہی آپشن بنے گا، آر ناٹ وی، کیا ہم لوگ نہیں ہیں مصروف. اس کے بعد ہے اٹس ونڈی ٹو ڈے، آج آندھی والا یا طوفان والا دن ہے. تو اٹس جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹ از ونڈی ٹو ڈے. تو اس میں از ہیلپنگ ورب ہے، تو آپ نے از جو ہے اس کو سٹارٹ میں لکھ دینا ہے. پھر آپ کی اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے، تو آپ نے ناٹ لکھ دینا ہے، ناٹ لکھ کے از ناٹ اٹ. پھر آپ نے جو ہے وہ سبجیکٹ لگانا ہوتا ہے جس سے سٹارٹ ہوتا ہے فقرہ، از ناٹ اٹ، کیا یہ نہیں ہے. تو اس کا یہ والا فقرہ بنے گا ازنٹ اٹ یا از ناٹ اٹ، یہ اس کا کریکٹ بنے گا. اس کے پاس ہمارے پاس ہے جی ایکسرسائز نمبر 5. یہ میں آپ کو کچھ ٹیگ کوسچن جو ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیگ کوسچنز ہیں جو پچھلے پاسٹ پیپرز کے اندر سے لیے گئے ہیں. پاسٹ پیپر میں کوسچن جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں ان کوسچنز کے، تو وہ میں آپ کے پاس ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں یہ بھی آپ کے کوسچن جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک کوسچن ہے، شی از اے بیوٹیفل گرل. اب یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، از ہیلپنگ ورب ہے تو آپ نے از شروع میں لگا دینا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے تو آپ نے یہاں پہ ناٹ یوز کرنا ہے، از ناٹ یا ازنٹ آپ اکٹھا بھی یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد شی ہے تو آپ نے اس کا شی لکھ دینا ہے. تو یہاں پہ کوئی اور کہ نام بھی آ سکتا تھا، کسی لڑکی کا اگر نام آتا، کوئی بھی نام آتا تو آپ نے اس کو شی میں ہی چینج کرنا تھا. اگر لڑکے کا نام آ جاتا تو آپ نے اس کو ہی میں چینج کرنا. اس کے بعد اسٹیٹمنٹ ہے یو آر گوئنگ ٹو اسٹے ان ہوٹل، آپ ہوٹل میں رہنے جا رہے ہیں. تو آر ہے ہیلپنگ ورب، تو آپ نے آر اسٹارٹ میں لگا دینا ہے. پھر اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے، اسٹیٹمنٹ میں ناٹ نہیں ہے تو آپ نے ادھر جو ہے وہ ناٹ لگا دینا ہے. اور پھر یو آپ کا سبجیکٹ ہے تو آپ نے یو لگا دینا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور مثالیں ہیں. ہی واز اے ناٹی بوائے، وہ ایک شرارتی لڑکا تھا. اب اس کا ٹیگ کوسچن کیا بنے گا، واز. واز اس میں ہیلپنگ ورب ہے تو آپ نے واز کو سٹارٹ میں لگا لینا ہے. واز کو سٹارٹ میں لگا کے آپ کا جو سینٹینس ہے وہ پازیٹیو ہے، اس میں ناٹ نہیں ہے تو پھر آپ نے ناٹ یوز کر لینا ہے. اور واز ناٹ ہی ہے تو آپ نے ہی لگا دینا ہے. ہی کا اب ایچ جو ہے وہ آپ نے سمال لکھنا ہے کیونکہ ہی سٹارٹ میں نہیں آ رہا، ہی درمیان کے اندر آ رہا ہے. تو یہ اس کا کوسچن ٹیگ بنے گا، ہی واز اے ناٹی بوائے.
واز ناٹ ہی، تو یہاں پہ اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ نے ایک کوما بھی یوز کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے دے آر گڈ بوائز، وہ اچھے لڑکے ہیں. تو آر ہیلپنگ ورب ہے، سمپلی آپ نے آر اسٹارٹ میں لگا لینا ہے، پھر اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے ناٹ لگا لینا ہے، اور دے کا آپ نے دے لگا دینا، آپ کا ٹیگ کوسچن کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے وی ہیو ڈن آور ڈیوٹی، ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی. تو اس کا ہیو ہے ہیلپنگ ورب، تو آپ نے جسٹ ہیو لگا لینا ہے. ہیو کے بعد آپ نے یہ جو ناٹ، آپ ان کو علیحدہ ہی لکھا کریں کیونکہ اس طرح آپ کنفیوز ہو جائیں گے ہیونٹ جو ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو ہیو لکھ کے آپ نے اس کے بعد ناٹ لکھنا ہے. ناٹ کے بعد آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہی ہے، تو آپ نے اس کو وہی لکھ دینا ہے. اس کے بعد ہے شی ٹیچز ویل. اب یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اس پہ آ کر آپ کو جو ہے وہ پرابلم بنے گا. شی ٹیچز ویل، اس میں ہیلپنگ ورب کوئی نہیں ہے. تو جس میں ہیلپنگ ورب نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے دو ہی ٹینس ایسے ہیں جس میں ہیلپنگ ورب نہیں ہوتا، ایک سمپل پریزنٹ ہے اور دوسرا جو سمپل ہے پاسٹ ٹینس ہے. تو ان دو ٹینسز میں آپ کے پاس کوئی ہیلپنگ ورب جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو پھر آپ نے ان دونوں ٹینسز کی پہچان کیسے کرنی ہوتی ہے؟ پریزنٹ میں آپ کے پاس فرسٹ فارم یوز ہوتی ہے، اس سے پہچان ہو جاتی ہے، اور پاسٹ میں آپ کے پاس جو ہے وہ سیکنڈ فارم یوز ہوتی ہے، اس سے پہچان ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ٹیچز یہ فرسٹ فارم یوز ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے. تو سمپل پریزنٹ ٹینس میں دو ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں، ڈو یا ڈز. تو آپ نے تو چونکہ ٹیگ کوسچن بنانا ہے نا، تو ٹیگ کوسچن میں آپ کے ہیلپنگ ورب آنے چاہیے، کیونکہ ٹیگ کوسچن میں ہمیشہ آپ نے ہیلپنگ ورب یوز کرنے ہیں. تو ڈو یا ڈز دو ہیلپنگ ورب ہیں. تو اب دیکھیں سبجیکٹ کو، شی، ہی شی اٹ یا اکیلا نام ہو تو آپ کے پاس ڈز یوز ہوتا ہے. تو ٹیگ کوسچن میں آپ نے ڈز ہیلپنگ ورب یوز کرنا ہے، ڈی او ای ایس ڈز. اگر یہاں پہ آئی وی دے یو یا زیادہ نام آتے تو پھر آپ نے ڈو لگا لینا تھا. اور یہ خیال رہے کہ اگر فرسٹ فارم ہو تو اور ساتھ ہیلپنگ ورب نہ ہو تو ڈو یا ڈز لگنا ہے. پھر آپ نے شی ہے تو ڈز لگا لیا. پھر اس کے بعد آپ کی اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے تو اس کے بعد آپ نے ڈز کے بعد ناٹ لگا لینا ہے، اور اسی طرح جو آپ کا سبجیکٹ ہے شی، وہ اس کو آپ نے شی ہی لکھ دینا ہے. تو یہ انتہائی سمپل تھا، آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے. اس کے بعد ہی ول کم، وہ آئے گا. ول کا آپ نے ول ہی لگا دینا ہے، یا یہاں پہ اس نے وڈ لگایا ہوا ہے تو آپ ول ہی لگائیں کیونکہ آپ اس سے کنفیوز ہو جائیں گے. تو ول کا ول ہی لگا سکتے ہیں. اور اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے تو آپ نے ناٹ لگا لینا ہے. ول ناٹ ہی ہے تو آپ نے ہی لگا لینا ہے، ول ناٹ ہی. یا یہاں پہ جو وانٹ ہی ہے اس کا مطلب ہے وڈ ناٹ ہی، تو وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا ٹھیک ہے. کوشچن آپ اسی طرح سے بنائیں کیونکہ اس طرح آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ جو ہیں وہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹس ہیں، تو آپ نے ٹیگ ان کا پازیٹیو بنا دینا ہے. ہی از ناٹ اے ٹال بوائے. اب دیکھیں آپ یہاں پہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو آ گئی کیونکہ اس میں ناٹ کا ورڈ جو ہے وہ آ گیا. ہی از ناٹ اے ٹال بوائے، وہ ایک لمبا لڑکا جو ہے وہ نہیں ہے. تو اب ناٹ آ گیا تو اسی طرح آپ نے ہیلپنگ ورب کو شروع میں لگا لینا ہے. پہلے تو آپ نے ہیلپنگ ورب ڈھونڈ لینا ہے، شروع میں لگ گیا. اب اسٹیٹمنٹ آپ کی نیگیٹو ہے، ناٹ والی ہے، تو آپ نے ٹیگ کوسچن میں ناٹ یوز نہیں کرنا. سمپلی آپ نے جو سبجیکٹ ہے آپ کا ہی از ہی وہ یوز کر لینا ہے. اس نے پوچھا ہے وہ ایک لمبا لڑکا ہے، وہ لمبا لڑکا نہیں ہے سوری، تو پھر وہ کنفرم کرے گا کیا وہ ہے، تو از ہی آپ نے سمپل لگا لینا. اس کے بعد ہے یو ڈو ناٹ وانٹ دیز اولڈ کلوتھس، تم یہ پرانے کپڑے جو ہے وہ نہیں چاہتے، یہ جو تمہیں ان پرانے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی ناٹ آ گیا. سمپلی آپ نے ڈو، اس میں ہیلپنگ ورب یوز ہوا ہے. اب ڈونٹ ہو تو اس کا مطلب ہے ڈو ناٹ، ڈزنٹ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈز ناٹ، ڈڈنٹ ہو ڈی آئی ڈی این ٹی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈڈ ناٹ. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے یہاں سے پہچان کرنی ہوتی ہیں. تو ڈو ہیلپنگ ورب ہے، آپ نے ڈو کو سٹارٹ میں لکھ لینا ہے. پھر ناٹ تو پیچھے اسٹیٹمنٹ میں آ گیا تو آپ نے ناٹ نہیں یوز کرنا، سمپلی آپ نے یو کو یوز کر لینا ہے. تو یہ آپ کا بن جائے گا. اس کے بعد ہے ہی واز ناٹ اے ریچ مین، وہ ایک امیر آدمی نہیں ہے. تو واز ہیلپنگ ورب ہے، سمپلی واز کو شروع میں لگا کر واز ہی کیا وہ ہے، تو ناٹ آپ نے نہیں یوز کرنا. اس کے بعد ہے دے ڈڈ ناٹ ڈو دیئر ورک، وہ اپنا کام نہیں کرتے. تو ڈڈ ہیلپنگ ورب ہے، ڈڈ کو شروع میں لگا لینا ہے. تو ناٹ اسٹیٹمنٹ میں آ گیا تو آپ نے ٹیگ میں نہیں یوز کرنا، آپ نے دے سمپلی لگا دینا ہے، اور دے کا ٹی بھی چھوٹا لکھنا ہے. اس کے بعد ہے ہی ول ناٹ ہیلپ یو، وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. تو آپ یہاں پہ ول ہے ہیلپنگ ورب تو آپ ول لگا سکتے ہیں، یا ٹیگ کوسچن میں آپ ول کو وڈ میں بھی چینج کر سکتے ہیں. پچھلے کوسچن میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے
ول لگا لیں پھر بھی ٹھیک ہے, وڈ لگا لیں پھر بھی ٹھیک ہے. پھر آپ نے ناٹ نہیں یوز کرنا کیونکہ ناٹ تو آپ کے اسٹیٹمنٹ میں آ گیا ہے. پھر ہی آپ کا ہیلپنگ ورب ہے تو آپ نے ہی لگا دینا ہے. ول ہی یا وڈ ہی آپ دونوں یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ کچھ کوسچنز, بہت ہی امپورٹنٹ کوسچنز ہیں, تو ہم چلتے ہیں جی ان کے آنسرز کے اوپر, ساتھ آنسر بھی ان کے اسٹڈی کرتے ہیں. یہ کوسچن جو ہیں وہ پاسٹ پیپرز سے لیے گئے ہیں اور اکثر جو ہیں وہ پاسٹ پیپرز میں آئے ہوئے ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ کوسچنز ہیں. ان کو آپ نے تسلی سے کرنا ہے اور انتہائی ایزی سمپل ہیں, ایک ہی میتھڈ ہے ان سب کا. شی از اے نائس لیڈی, وہ ایک اچھی خاتون ہے. اب از ہیلپنگ ورب ہے تو آپ نے سمپل از شروع میں لگا کر, پھر آپ کا اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے ناٹ لگا کر, پھر شی آپ کا ہیلپنگ ہے سبجیکٹ ہے تو آپ نے شی کو شروع میں لگا دینا. اس کے بعد یو آر ناٹ بیزی, اب یہ نیگیٹو ہے اسٹیٹمنٹ, آر آپ نے شروع میں لگا دینا ہے اور ناٹ پہلے لگ گیا ہے تو یو کا آپ نے یو لگا دینا ہے, سمپل. پھر دے آر ویٹنگ فار دا بس, یہ بھی اسی طرح آر ناٹ دے, کیونکہ یہاں پہ ناٹ نہیں ہے تو آپ نے ادھر ناٹ یوز کرنا ہے. پھر کہتا ہے اٹس اوکے, اٹ از اوکے یا اٹس اوکے بھی آ سکتا ہے. تو از جو ہے وہ آپ نے شروع میں لگا لینا ہے. پھر یہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے, ناٹ لگا کے پھر آپ نے اٹ لگا دینا ہے. اس کے بعد ہے یو لائک مینگوز, تم آم پسند کرتے ہو, تو یہ بھی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. اب لائک فرسٹ فارم آ گئی ہے, یہاں پہ ہیلپنگ ورب نہیں ہے, تو یہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. فرسٹ فارم آئی ہے تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فکر ہے, دو ہیلپنگ ورب ہوں گے ڈو یا ڈز, تو آپ نے یہاں پہ چیک کرنا ہے کہ ڈو یوز ہوگا یا ڈز یوز ہوگا. تو ہمارے پاس یو ہے, آئی وہی دے یو یا زیادہ نام ہو تو ان کے ساتھ ڈو لگتا ہے, تو آپ نے ڈو لگانا ہے. ڈو لگا کر پھر آپ کی اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے تو آپ نے ناٹ لگانا ہے اور یو کا آپ نے یو لگا دینا ہے, تو آپ کا ٹیگ کوسچن بن جائے گا. اس کے بعد ہے ہی ڈڈ ناٹ اٹینڈ دا کلاس, اب یہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے, ڈڈ ہیلپنگ ورب آ گیا, ڈڈ شروع میں لگا دینا اور پھر ہی لکھ دینا ہے, ناٹ کو ختم کر دینا. پھر شی از ویئرنگ اے بیوٹیفل ڈریس, وہ ایک اچھا لباس جو ہے وہ پہنتی ہے, یہ پہن رہی ہے. تو از ہیلپنگ ورب ہے, از شروع میں لگا دینا ہے, پازیٹیو سینٹینس ہے تو آپ نے ناٹ لگا دینا ہے اور پھر شی کا شی. پھر علی لائکس ویجیٹیبلز, اب یہ پھر اس میں کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہے, تو لائکس ہے پہلی فارم کے ساتھ ایس ای ایس لگا ہوا ہے, تو پریزنٹ انڈیفینٹ کا فکرہ اسی طرح ڈو یا ڈز, دو ہیلپنگ ورب. تو علی ہے اکیلا نام ہے, ہی شیٹ یا اکیلے نام کے ساتھ ڈز لگتا ہے تو ڈز لگا دینا ہے اور پھر ناٹ لگانا ہے کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے, اور پھر آپ نے ہی یوز کر دینا ہے. اسی طرح یو لیو ان کراچی, آپ کراچی میں رہتے ہیں. اب یہاں پہ پھر لیو فرسٹ فارم آ گئی ہے تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فکر ہے, ڈو یا ڈز ہیلپنگ ورب ہیں تو یو, آئی وی دے یو یا زیادہ نام یہاں پہ ہوتے تو ڈو لگنا تھا. اب یو ہے تو یو کے ساتھ بھی ڈو لگے گا, اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے تو ناٹ لگے گا, پھر یو کا آپ نے یو لگا دیا. پھر اسی طرح دے ول کم ٹو سی یو, وہ تمہیں دیکھنے آئیں گے, تو ول اسٹارٹ میں لگ جانا ہے, یا ول کا آپ نے وڈ بنا دینا ہے, پیچھے بھی اس طرح کے سینٹینس آئے ہیں. ول پھر اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے تو ناٹ لگانا ہے, ول ناٹ آگے دے آپ نے لگا دینا ہے. اس کے بعد ہے شی از بیوٹیفل گرل, یہ پہلے بھی آ چکا ہے, از ناٹ شی. اٹ از اے لولی ڈے, یہ بھی پہلے ہم کر چکے ہیں. اٹ واز ناٹ اے گڈ فلم, یہ بھی پیچھے آ چکا ہے. اس کے بعد یو لائک آئس کریم, یہ بھی ہو چکا ہے. یو ڈونٹ لائک آئس کریم, یہ بھی ہم نے پیچھے ایگزامپلس کے اندر کیا ہے. تو اس کے بعد ہے جی کلیم ڈز ناٹ لائک ہز جاب, یہ ایک نیا سینٹینس ہے, کلیم ڈز ناٹ لائک ہز جاب. اب ڈز ہیلپنگ ورب ہے تو ڈز آپ نے لگا دینا ہے, اور ناٹ پہلے لگ گیا ہے تو ناٹ نہیں لگانا. کلیم جو ہے وہ ایک لڑکا ہے, اکیلا لڑکا ہے تو اس کو آپ نے ہی میں چینج کر دینا ہے. اگر وہ لڑکی ہوتی کوئی تو آپ نے اس کو شی میں چینج کر دینا تھا, سمپل. اچھا جی, اس کے بعد ہے ہی ول کم, وہ آئے گا, تو یہ بھی ہو چکا ہے پہلے. ول کو آپ نے وڈ میں چینج کر لیں یا سمپلی ول ہی لکھ دیں, آپ ول ہی لکھیں, وڈ میں نہ چینج کریں کیونکہ اس طرح آپ کو کنفیوژن ہوگی. ول اور پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے تو ناٹ لگانا ہے, ول ناٹ, اور ہی جو ہے اس کا آپ نے ہی لگا دینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے سوالیہ نشان لگانا ہے, تو آپ کا سینٹینس اس طرح. شی ہیز فنشڈ, تو ہیز آپ نے اسٹارٹ میں لگا دینا ہے, اور پھر ناٹ نہیں لگا ہوا تو ناٹ لگا دینا ہے, اور شی کا آپ نے شی لکھ دینا ہے. اس کے بعد ہے ہی ڈڈ ناٹ اسٹیل دا منی, ڈڈ ہے تو ڈڈ کو آپ نے شروع میں لگا دینا ہے, اور ناٹ لگ گیا ہے تو پھر آپ نے ہی کا ہی لگا دینا ہے. اس کے بعد ہے ہی فیلڈ دا ایگزام,
اب یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ جو 20 والا ہے، کیونکہ اس میں بھی ہیلپنگ ورب نہیں یوز ہوا۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہیلپنگ ورب اگر یوز نہ ہو تو دو ٹینس ہو سکتے ہیں، یا پریزنٹ انڈیفینٹ یا پاسٹ انڈیفینٹ۔ پریزنٹ ہو تو پھر فارم آف ورب جو ہے وہ فرسٹ لگتی ہے، لیکن یہاں پہ فیل کی دوسری فارم لگی ہوئی ہے فیلڈ۔ اگر سیکنڈ فارم ہو تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فکرہ ہوتا ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، سمپل پاسٹ ٹینس کا۔ تو اگر تو پریزنٹ کا فکرہ ہو، پہلی فارم ہو، کوئی امدادی فعل نہ ہو تو پھر ڈو یا ڈز لگاتے ہیں، لیکن اگر پاسٹ کا آ جائے، سیکنڈ فارم یوز ہو جائے، کوئی ساتھ ہیلپنگ ورب نہ آئے، تو پھر آپ نے پاسٹ کا ایک ہی ہیلپنگ ورب ہے ڈڈ، تو پھر آپ نے ڈڈ یوز کرنا ہے۔ یہ دو ٹینسز جو ہیں وہ زیادہ آپ کو کنفیوز کریں گے۔ اگر تو پہلی فارم آ جائے جس طرح یہ نیچے آ گئی ہے، ہی لیوز ان لاہور، ہی لیوز ان لاہور، وہ لاہور میں رہتا ہے۔ لیوز جو ہے وہ فرسٹ فارم ہے، فرسٹ فارم آ جائے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فکرہ۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے دو ہیلپنگ ورب ہیں، ڈو یا ڈز، ایک ڈو ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ڈز ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ڈو لگانا ہے یا ڈز لگانا ہے۔ تو یہاں پہ ہی ہے تو پھر آپ ڈز لگائیں گے، اگر آئی وی دے یو یا زیادہ نام ہوتے تو پھر آپ ڈو لگاتے، ہی شیٹ یا اکیلا نام ہے تو پھر آپ ڈز لگائیں گے۔ پھر اگر یہاں پہ فرسٹ فارم نہیں آتی، سیکنڈ آ جاتی ہے، جس طرح یہ فیلڈ آ گئی ہے، سیکنڈ آ گئی تو پھر یہ پاسٹ کا سینٹینس ہے۔ پاسٹ میں ایک ہی امدادی فعل ہے ڈڈ، آپ کے پاس ڈو آئے، ڈز آئے، یا ہی شی اٹ اکیلا نام یا زیادہ نام آ جائیں تو آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ ڈڈ ہی یوز کرنا ہے۔ ڈڈ لگا کر پھر آپ نے ناٹ لگانا ہے، کیونکہ پیچھے نہیں ہے تو پھر ہی کا ہی لگا دینا۔ پھر اس کے بعد ہی وانٹ کم ہیئر، تو وانٹ جو ہے وڈ ناٹ سے نکلا ہے تو وڈ ناٹ لکھ لیں، یہاں پہ وڈ لکھ لیں یا ول لکھ لیں، ایک ہی بات ہے، ول ناٹ پہلے لگ گیا ہے تو ہی کا آپ نے ہی لگا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 22 والا ہو گیا، یو ڈونٹ لیو ہیئر، ڈو آ گیا، ڈو کو آپ نے لگا دینا ہے، پھر ناٹ پہلے لگ گیا ہے تو آپ یو کا یو لگا دیں گے۔ اس کے بعد اٹ واز اے ونڈرفل فلم، واز کو آپ نے سٹارٹ میں لگا دینا ہے اور ناٹ نہیں لگا ہوا تو پھر ناٹ لگا دینا ہے، پھر اس کے بعد اٹ ہے تو آپ نے اٹ لگا دینا ہے، سمپل۔ اس کے بعد دس از ڈیلیشیس فوڈ، یہ بھی انتہائی سمپل ہے۔ جن میں ہیلپنگ ورب ہیں وہ تو بڑے آسان ہیں، ہیلپنگ ورب شروع میں لگا دینا ہے، پھر ناٹ نہیں ہے تو ناٹ لگا دینا ہے، پھر اٹ، دس جو ہے دس کو آپ نے چینج کرنا ہے اٹ میں، از ناٹ دس بھی لکھ سکتے ہیں، از ناٹ اٹ بھی لکھ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ اس کے بعد اٹ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے، دس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے۔ ہی ڈڈ ناٹ اسٹیل دا منی، ڈڈ آ گیا، ڈڈ کو آپ نے شروع میں لگا دینا ہے، اور یہ ناٹ لگ گیا ہے تو ناٹ نہیں لگانا، ہی جو ہے ہی کو آپ نے ہی لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہے ہی فیلڈ دا ایگزام، اب سیم اسی طرح پچھلا فقرہ آ گیا، ہی فیلڈ دا ایگزام تو ڈڈ ناٹ ہی۔ اس کے بعد ہے ہی وانٹ کم، تو یہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد یو ہیو اسٹارٹیڈ یور نیو جاب، تو ہیو آ گیا، ہیو کو آپ نے شروع میں لگا دینا ہے، اور ناٹ نہیں ہے تو ناٹ لگا دینا ہے، اور پھر یو کا آپ نے یو لگا دینا ہے۔ اس کے بعد یو ڈونٹ لیو ہیئر، تم یہاں نہیں رہتے، تو ڈو آپ نے لگا دینا ہے شروع میں، اور ناٹ لگ گیا ہے تو ناٹ نہیں لگانا، پھر یو کا یو آپ نے لگا دینا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا جو سیکشن اے ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹیگ کوسچن۔ تو یہاں پہ ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔